سورۃ الرحمن آیت نمبر 33۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 33۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات قیامت جن کا پہلا حصہ جہنم کے واقعات وہ گوش گزار ہو چکے۔ آج کوشش کرتے ہیں ان آیات کو پڑھیں جو اس سلسلہ کو اختتام تک پہنچائیں، اور اس کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہوگا خوش نصیب لوگوں کا، یعنی احوال جنت اور جنتیوں کا تذکرہ۔ کتاب اللہ میں وہ آیات جو کہ چھوٹے چھوٹے واقعات پر، چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں، ہر جملہ پورا ایک واقعہ پیش کرتا ہے۔ اگر ہر اس واقعے کو چھیڑا جائے تو یہ بہت لمبا وقت مانگتا ہے۔ البتہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ نے بہت سارے واقعات کو بیان فرمایا ہے جو دن قیامت پیش آنے والے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کو آج پڑھ لیں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں سامنے رہیں، مستحضر رہیں کہ جو انسانیت کے ساتھ پیش آنی ہے، مجرمین کے ساتھ پیش آنی ہے، تاکہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہم ایسی چیزوں کو مستحضر رکھتے ہوئے بچتے رہیں اور ڈرتے رہیں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ کل عیان جس طرح کی کوئی چیز سامنے موجود ہو، بندہ اسی طرح اگر ان کو مستحضر کر کے رکھے، حاضر باش کر کے رکھے، تو اسے اپنے سفر میں کوئی سستی محسوس نہ ہونے پائے۔ یہ سستی سفر کی تیاری میں تب ہوتی ہے جب غفلت کا بندہ شکار ہو جائے۔ اللہ کریم رحم فرمائے۔ غفلت یہ بہت بڑا دشمن ہے جو انسان پر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت سخت کیفیت کا نام ہے جو انسان پر اگر طاری ہو جائے تو یہ اس کے بڑے بڑے دشمنوں میں ایک ایسا دشمن ہے جو باقاعدہ ایک لشکر کی حیثیت سے کوئی حملہ کرتا ہے۔ تو بندے سے صبح اور شام یہ ضائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، قیمتی سی قیمتی لمحات ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ چیزیں جب سامنے دیکھ لے گا، اگر تو دنیا میں دیکھ لے تو بہت ہی اچھا ہے تاکہ آنکھ کھل جائے گی، لیکن اگر بالفرض وہ غفلت کی آنکھ وہاں بیدار ہوئی جب دنیا کا اختتام ہوگا اور اس کا سفر آخرت شروع ہوگا، تو اس وقت اس کو یاد آئے گا، ہے کاش یہ لمحہ میں ویسے گزار دیتا، یہ لمحہ میں اس طریقے سے گزار دیتا، ہے کاش میں نے یہ لمحہ یہاں کیوں لگایا، یہاں کیوں ضائع کیا، مجھے تو بہت کچھ مل رہا تھا اس کے عوض۔ تو یہ ہے وہ غفلت جو آنکھوں پر طاری ہو جائے تو حسرت اور یاس اور افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن پاک ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآن پاک کو بس لینا ہمارا کام ہے۔ اتنا کر لیں ہم کہ قرآن پاک کو لے لیں، قرآن پاک کو شروع کر لیں، کتاب اللہ سے لو لگا لیں، باقی راستے انشاءاللہ یہ خود کھولتا ہے۔ بس اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ کی قدر ہے، اللہ کریم اس بندے کی قدر کرتے ہیں جو قرآن کی طرف آ جاتا ہے۔ بس صرف ہماری کوشش اور کمال یہ ہے
کہ ہم نے اسے کھولنے تک پہنچنا ہے. اس دوران شیطان کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہم نے خود عبور کرنا ہے تاکہ ہمارے امتحان یہی پورا ہو جائے. تو اب وہ آیات دیکھیے جو اللہ کریم نے واقعات قیامت خصوصاً جہنم کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. چنانچہ فرمایا اس طرح کی سورہ الرحمن ہے آیت نمبر 33 ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. یہ آیات تو بہت زیادہ ہوگی لیکن آپ کو صرف وہی آیات اور گوش گزار کرنی ہے, وہی سامنے رکھنی ہے جو کہ یوں سمجھیے کہ اختتامی گفتگو جاری ہے. اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند ہو رہا ہے ابد الآباد کے لیے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. اس وقت تک کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پتہ نہیں پھر بنے گا کیا اور ہوگا کیا. یہ آخری قسم کی گفتگو ہوگی. وہ ان آیات کا چناؤ آپ دیکھیے. فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا, اے جن و انس کی جماعت, ان استطعتم ان تنفذوا, اگر تمہاری طاقت ہے بھاگ جانے کی, من اقطار السماوات والارض, آسمان و زمین کے کناروں سے بھاگ جانے کی طاقت ہے, تو فانفذوا, بھاگ کر کے دکھاؤ. یہ ارمان بھی پورا کر لو, بھاگ لو اگر بھاگ سکتے ہو. لا تنفذون الا بسلطان, کوئی زور ہوگا تو تب یہاں سے نکل سکو گے. زور کیا ہوگا جی؟ زور یہ ہوگا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پاور ہے, ساتھ تمہارے فرشتے چل رہے ہیں, جس کنارے پر جاؤ گے وہ تمہارے لیے خود بخود راستے بنانے شروع کر دیں گے کیونکہ تم جنتی ہو گے تو تب, ورنہ تو بھاگ کر دکھاؤ. ہر طرف سے فرشتوں کی سیکیورٹی لگی ہے, کوئی چیز تمہیں راہ نہیں دے گی. لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دیکھا اس طریقے سے ڈرانا کہ جو بات دل تک پہنچ جائے, یہ کمال اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ کی ایسی نعمتوں کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو کہ اللہ نے بر وقت تمہیں کس انداز سے جگا دیا اور سمجھا دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. تمہیں ہم اس انداز سے ڈرا رہے ہیں کہ کل تم یہ نہ کہو نہیں یہ پہلو تو میرے سامنے نہیں تھا, یہ پہلو بھی دیکھو. یرسل علیکما شواظ من نار, جہنم میں رہنے کے باوجود تمہارے اوپر پھینکے جائیں گے شعلے آگ کے. جہنم میں بھی آگ ہے, پھر اس آگ پر آگ آ رہی ہے, یعنی وہ ایک ایسی آگ نہیں ہے کہ بس وہیں تک رہے گی, پھر اس آگ پر بھی آگ آئے گی, وہاں پر بھی شعلے ڈالے جائیں گے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس, اور دھواں بھی ڈالا جائے گا اس جہنم میں. فلا تنتصران, وہاں تمہارا کوئی بدلہ لینے نہیں آئے گا, وہاں تمہاری مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا. اسی انداز کو سورہ المرسلات میں یوں ارشاد فرمایا کہ وہ آگ پر آگ کیسی ہوگی. فرمایا سورہ المرسلات آیت نمبر 30 میں انطلقوا إلى نار ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه
جمالة صفر. چلو اے جہنمیوں اس آگ کی طرف ناظرین کی سلاسی شعب جو ایسے سائے والی ہے جو 3 گھاٹیوں میں گرفتار ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. نہ سایہ کام کا اور نہ وہ ایک ایسا کونا ہے جو شعلے سے تمہیں بچا لے. وہ کونے آگ کی یعنی تکون قسم کی آگ یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تکون شکل کہ ہر راستہ اس کا مرکزی لگے. کوئی راستہ اس کا ایسا نہ ہو کہ وہ سیٹ پر ہے. لہذا یہ تکون ایسی آگ ہوگی گویا ہر جگہ اس کی مرکزی لگے گی. انہا ترمی بشرر کالقصر. وہ اتنے شعلے پھینکے گی یرسل علیکما شواظ. اور وہ شواظ کیسے ہوں گے یوں فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر. وہ ایسے پھینکے گی شعلے بڑے بڑے چنگاریاں اتنی بڑی بڑی کالقصر جس طرح کے بہت بڑے محل ہوں. اب یہ محل کیسے لگے گا؟ چنگاری محل کی طرح لگے. اب یہ باہر سے نظر آنے والوں کو محل کی طرح لگے گی. یہ جو آگ میں بیٹھا ہے اس کو چنگاری محل کی طرح لگے گی. ظاہر ہے جی جو آگ میں بیٹھا ہے اسے تو لگے گی کہ محل یوں ہوتا ہے کہ اس کا ایک کمرہ نہیں ہوتا. محل اس کو کہتے ہیں جو کمرے میں کمرہ ہوتا ہے پھر اور زیادہ محفوظ قلعہ نما. تو یوں آگ کے اندر پڑا ہے پھر آگ پر آگ ڈالی جا رہی ہے اور وہ جو آگ کی شعلے آنے کے نا یوں سمجھے پورا کا پورا گھر اس کے اوپر آ گرا ہے. اللہ یاد باللہ. انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. اور وہ پھر ایک چنگاری نہیں ہوگی. اس طریقے سے گویا آگ اپنا برش چھوڑ رہی ہے کہ وہ ایک چنگاری پر دوسرا شرارہ تیسرا شرارہ. جس طرح کے اونٹوں کی ایک لمبی سی قطار ہوتی ہے وہ قطار جو آ رہی ہوتی ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور ایک ترتیب سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں. تو برسٹ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے نکلتا ہے تو پوری میگزین خالی ہو جاتی ہے اسی جگہ تک جاتا ہے جہاں پہلی گولی لگی ہے. تو اسی کو کہتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر. اب یہاں تو کہا نا کہ پیلے رنگ کے گویا کے اونٹ ہیں اور اس پیلے رنگ کے ساتھ اگر زردی مائل ہو جائے نا تو گلابی سا ہو جاتا ہے. تو یہ آگ کا منظر ہوگا. یہاں پیلا رنگ ہے اور سورہ رحمان کی جو آیت پڑھ رہے ہیں نا پھر دیکھیے یہاں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. جس وقت پھٹ جائے گا آسمان. یہ کون سا آسمان ہے جو پھٹ جائے گا؟ یعنی یہ وہ بلندی ہے کہ جو بلندی انسان کو شراروں سے محفوظ رکھتی ہے, سورج کی شعاؤں سے اور سورج کی گرمی سے محفوظ رکھتی ہے. یہ جب پھٹ جائے گی نا اور سورج کی گرمی اس تیزی سے لگے گی کہ گویا جس طرح کے کوئی سرخ پھول ہوتا ہے اور سرخ پھول بھی ایسے دھیان جس طرح کے تل چھٹ ہوتی ہے, یہ کلر آپس میں مکس ہونا تو گلابی قسم کا کلر پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. حالانکہ اس پر تو آگ کا عکس پڑ رہا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنت سے یوں کون تمہیں ڈرا سکتا تھا؟ وہی ڈرا سکتا ہے جو دیکھ کر آیا ہو اور وہ تو کوئی نہیں ہے. لہذا اندر کی باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں, یہ ہمارا احسان نہیں تو کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یوں سمجھیو کہ ایک اندر بیٹھ کر دیکھ کر آ رہا ہے کوئی اور وہ انسانوں میں نہیں, وہ مالک کائنات خود ہے جس نے خود تخلیق کیا ہے. تو اس کا احسان سمجھو. ایک ایک چیز اور ایک ایک چنگاری کی حالت تمہیں بتا دی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. جس دن نہ پوچھا جائے گا انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں, بلکہ وہ آگ خود بلا لے گی اور خود حساب کتاب کر لے گی.
وہ ایسا آٹو سسٹم ہوگا کہ تدعو من ادبر وتولا، اس کو بلائے گی کہ جو پشت پھیر کر بھاگا جا رہا ہوگا اس کے گناہ کے مطابق اسے جلائے گی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آگ کا یہ آٹو سسٹم تمہیں کون سمجھاتا؟ یہ وہی سمجھاتا ہے جو آگ کے کنٹرول کو آپریٹ کر رہا ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. لہذا جہنم کو کوئی آپریٹ نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی نہیں چلا رہا ہوگا. تو یہ اندر کی باتیں تمہیں اللہ بتا رہے ہیں نا، اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پوچھا اس لیے نہیں جائے گا کہ ہر مجرم خود پہچانا جائے گا. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم پہچانے جائیں گے اپنی نشانیوں سے کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ دجال ہے، اور اس نے فلاں ظلم کیا، اس نے فلاں ظلم کیا. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اسے پکڑا جائے گا، انہیں پکڑا جائے گا ان کے سر کی چوٹیوں سے، وَالْأَقْدَامِ، اور ان کے قدموں سے پکڑا جائے گا، اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جہنم میں داخلے کی کیفیت تمہیں کون سمجھاتا؟ وہی سمجھاتا جس نے دیکھی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ بیتی ہوئی ہے. تو وہ تو واپس آ کر نہیں بتا سکتا. لہذا یہ احکم الحاکمین تمہیں بر وقت اطلاع دے رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. یہی وہ جہنم ہے جسے جھٹلاتے ہیں مجرم، جس کے نظارے ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں نا، یہی وہ جہنم ہے جسے جھٹلاتے ہیں مجرم. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. بڑی سخت گرم جہنم. آن اس درجہ حرارت کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی درجہ حرارت متصور نہ ہو. جس طرح کہ آپ نے سورۃ الاحزاب میں پڑھا غیر ناظرین اناء ہو، تو اناء کھانے کی پکنے کی انتہا کو کہتے ہیں. تو گرم پانی کی انتہا جہاں ہونا وہاں آن کا لفظ آتا ہے. فی عین، جس طرح کے آنیہ سورۃ غاشیہ میں آتا ہے کہ انتہا درجے کا گرم پانی، اس کے گرد اور جہنم کے درمیان یہی گھوم رہے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں نظر آئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ ذرا سی کیفیت جو ہے جہنم کے درمیان کی ہے، یہ تمہیں بتا دی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں کہ تمہیں بر وقت تمہارے دشمن کے بارے میں اللہ نے تمہیں اطلاع دے دی ہے. یہ حال تمہارے ساتھ بیت رہے ہوں گے. اللہ یاد باللہ. اسی طرح اس سے پیچھے آ جائیں سورۃ الاحقاف. سورہ الاحقاف، اس سورت کے اندر ایک لفظ ہے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہ آخری درجے کا پیغام ہے. تو آخری درجے کا پیغام جس طرح دیا جاتا ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے؟ جہنم کے بارے میں یہ طرح دیکھیے سورہ الاحقاف آیت نمبر 20 میں فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. سورہ الاحقاف آیت نمبر 20. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن آگ پر کافروں کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تذلیل کے لیے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنے طیب لمحات دنیا میں گزار چکے ہو، ضائع کر چکے ہو. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، حالانکہ طیب لمحات خوش عیش لمحات تو
یہاں ملنے چاہیے تھے تمہیں، لیکن تم نے اس کے عبادت دنیا کی خوشیوں کو حقیقی خوشیاں سمجھ لیا. آج تمہیں کوئی طیب لمحے نہیں ملیں گے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اب کوئی خوشی کا لمحہ باقی نہیں بچا جو آج تمہیں دے دیا جائے، وہ تم وہیں پر ضائع کرائے ہو. واستمتعتم بها، اور تم نے ان سے خوب نفع کمائی. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلیل کر دینے والا عذاب دیا جائے گا بدلے میں. اور اسی طرح اسی صورت کے آیت نمبر 34 میں فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. جس سے آگ پر پیش کیا جائے گا کافروں کو اور کہا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، بات سچی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیا یہ بات کہتے تھے ہم دنیا میں کہ نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ایک جہان مٹھا تھا، اگلا کہنا مٹھا. قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو پھر اب تو سوچا ہی ہوگی نا کہ کوئی کر لینا تھا کوئی تیاری کام، اب تو واپس آنے کی کوئی صورت نہیں، نہ کوئی یہاں چھٹی کی صورت ہے. اللہ یاد باللہ. قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم، آج تو سب کچھ سچ ثابت ہو رہا ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فرمایا جائے گا پھر اپنے کفر کے مزے چکھو اور اس کے عذاب چکھو. تو یہ کون کہے گا؟ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، یہ کون کہے گا؟ ایک تو یہ کہیں گے جنتی بھی ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور کہیں گے جس طرح کی سورہ الاعراف آیت نمبر 44 میں آتا ہے، جنتیوں کا جہنم کے لوگوں سے رابطہ ہو جائے گا جنت میں کھڑے کھڑے. کس طریقے سے رابطہ ہو جائے گا؟ آج کل آڈیو ویڈیو کال نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے. جو ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ سکتی ہے وہ اور زیادہ تیز ہوگی وہاں انشاءاللہ. ابھی تک تو ہم آڈیو ویڈیو تک بیٹھے ہیں نا، لیکن اس سے باہر بھی دنیا بہت پھیل چکی ہے. آج کل تو دنیا اس سے بھی آگے جا چکی ہے. تو پھر کیا جی وہاں پر اس سے بھی زیادہ کوئی سٹائلش انتظام ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ عمدہ باتیں ہو سکتی ہیں. یہ دیکھیے جی سورہ الاعراف آیت نمبر 44 میں فرمایا وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی ندا دیں گے جہنمیوں کو أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچا نکلا. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں؟ قالوا نعم، کہیں کہ ہاں پورا تو ہوا. قالوا نعم، یہ اس وقت بندہ کہتا ہے جب کسی کی طرف پورا اتفاق نہیں ہوتا، اس وقت کہتا ہے نعم، اور جس کی طرف پورا اتفاق ہو تو اس کو کہتا ہے بلا. کیوں نہیں؟ تو یہ جنتیوں کی طرف ان کے نظریں نہیں ملا سکیں گے، ان کی باتوں کو سننے کی تاب نہیں لا سکیں گے، اس لیے پوری توجہ کر کے جواب نہیں دے رہے گے. کیونکہ نظریں کیسے ملائیں؟ جن کو دنیا میں اشرار کہتے تھے، جن کو دنیا میں فسادی کہتے تھے، آج وہ ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں. اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. تو پھر مومن کہتے تھے یہ بدلے ہم تم سے لیں گے، اور یہ بدلے لے رہے ہیں، تو ان کو چھوٹا سا جواب دیں گے. اور جب کسی اور کی طرف سے پوچھا جائے گا یا اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، تو اس وقت اس لیے پرزور جواب آیا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنة الله على الظالمين، وہاں اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللہ کی لعنت برس رہی ہے ظالموں پر. وعدہ لعنت کی شکل میں برس رہا ہے.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. پھر ان پر جو بڑے بڑے کیسز بنے وہ کیس گنوائے گئے. اب اسی طرح جہنمی کیا کہے گی جی؟ یہ آیت نمبر 50 اسی سے آگے ہے. فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. سورہ الاعراف آیت نمبر 50. جہنمی ندا دیں گے جنتیوں کو اس وقت جب جنتیوں سے رابطہ کریں گے تو ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر یہ پانی کو تھوڑا سا پھینکو، او مما رزقکم اللہ، یا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دی ہے. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین. تو جنتی کہیں گے یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر آج حرام کر رکھی ہیں، جنت میں کوئی چیز تمہیں ملنے والی نہیں. پھر ان کے کیسز کی ایک فہرست آ گئی. الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. تو احکم الحاکمین کی طرف سے پابندی لگ جائے گی. میرے ساتھ نہیں بولنا جس طرح کہ آپ گزشتہ درس میں سن چکے. جنتیوں کو بھی منت کر چکے اور جہنم کے داروغ کو بھی منت کر چکے جس طرح کہ آپ گزشتہ درس میں سن چکے. نادوا یا مالک لیقضی علینا، داروغ جہنم مالک نامی فرشتے کو کہیں گے کہ بس اپنے اللہ سے دعا کر، اپنے رب سے دعا کر ہمیں موت دے دے، بس ہم مرنا چاہتے ہیں. قالوا فدعوا، تو وہ کہے گا بلا لو، خود بات کر لو اگر ہوتی ہے تو، کیونکہ وہاں تو پابندی ہے، خود تو بات کر نہیں سکیں گے. بالآخر یہ شیطان کی گفتگو آ گئی تھی، آخری درجے میں شیطان کی گفتگو کہ شیطان کہے گا اب نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، بس ایک دفعہ اعلان حق تو کر لوں. وہ جو میں نے احکم الحاکمین کو چیلنج دیا تھا نا الیاذ باللہ کہ دنیا کی اکثریت یہ گمراہ کر کے چھوڑوں گا، یہ ذریت آدم کی اکثریت لا تجد اکثرهم شاکرین. اور اللہ نے بھی فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو اب شیطان کو وہ پہلا جملہ جو اس نے بولا تھا آج اس کے بعد آخری دفعہ یہ زبان کھول رہا ہے، اس کے بعد اس کی زبان بھی بند ہونے والی ہے. ابلیس لعین کی احکم الحاکمین نے اس کی بات سنائی دی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں فرمایا، آیت نمبر 21 سے معنی کرتے ہیں فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. سارے کے سارے اب اللہ کے حضور جمع ہیں. کہیں گے کمزور لوگ اپنے سے طاقتور لوگوں کو، اپنے اخوانوں کو، اپنے بڑوں کو، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تم کہاں کرتے تھے ہم تمہیں بچا لیں گے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم دنیا میں تمہارے تابعدار تھے. هَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. سارا عذاب نہ صحیح تو تھوڑا سا عذاب کیا ہٹا سکتے ہو کہ نہیں. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں بتا دیتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے. یعنی نکلنے کا کوئی طریقہ، لو هدانا الله لهديناكم. یا پھر مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ ہمیں ہدایت یافتہ فرماتے نا تو ہم تمہیں بھی ہدایت والی باتیں سناتے. ہمیں اللہ نے دنیا میں کہا تھا کہ یہ گمراہ ہیں اور گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ہم نے تمہیں گمراہی تو کرنا تھا، ہدایت کی طرف تو ہم جاتے نہیں تھے. لو هدانا الله لهديناكم،
اگر ہم صحیح ہوتے اگر سچے ہوتے تو تمہیں بھی سچ کی راہ پر لے جاتے. ہم غلط تھے نا تو تم بھی تو ہمارے پیچھے چلے. کیوں چلے تھے ہمارے پیچھے؟ سواء علینا جزعنا. باقی یہ تانا ہمیں نہ مارو کہ ہم تمہارے تابع دار تھے. کیا تابع دار تھے؟ تم گمراہوں کے پیچھے لگنے والے تھے تو تمہاری غلطی ہے. سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اب ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں یہ آگ تو چھوڑنے والی نہیں ہے. یہاں سے نکلنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے. ہم سب کو گمراہ کرنے والا تھا شیطان ابلیس. قال الشیطان. اس سے بات کرتے ہیں. اب شیطان کی تقریر سنتے ہیں. سارے اسی کو تانا دیں گے تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. سارے ہم گمراہ تیری وجہ سے ہوئے. تو حدیث میں آتا ہے اس کو آگ کا منبر دیا جائے گا. جہنم کے ایسے وسط میں کھڑا کیا جائے گا کہ سارے انسانیت اس کو دیکھ سکے. تو وہاں سے یہ تقریر کرے گا. قال الشیطان لما قضی الامر. شیطان کہے گا اس وقت یہ تقریر کرے گا جب سارے معاملے ٹھپ ہو جائیں گے. جب سارے کے سارے فیصلے ختم ہو جائیں گے. جہنمی ابدالآباد کے لیے جہنم میں اللہ کی طرف سے پابندیاں ہو گئے. جہنم ساروں کو پکڑ رہا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. اب یہ کہے گا ان اللہ وعدکم بعد الحق. اللہ نے تمہارے ساتھ جو بھی وعدے کیے تھے وہ تو سارے سچے وعدے تھے. اللہ نے کتنے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ؟ یہ سارا قرآن وعدوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب اس مقام کو پڑھتے ہیں ایسی مقامات کو پڑھتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس یہاں سے ہم نکلے نہیں. ہم بس قرآن کو ہی پڑھتے رہیں اور ہمارا کھانا پینا ہمیں بھول جائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمیں بھول جائے. حقائق بھی حقائق ہوتے ہیں. جھوٹ تو پھر جھوٹ ہے. وہ تو ختم ہونے والا ہے. نہ ختم ہونے والی چیز تو یہ ہے. قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم بعد الحق. اللہ نے بھی تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے اور وہ وعدے تھے سچے. ووعدتکم اور میں نے بھی وعدے کیے تھے اور کچھ سبب میں نے بھی دکھائے تھے. فاخلفتکم میں اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا. وما کان لی علیکم من سلطان. میرا کوئی تمہارے اوپر زور تو نہیں تھا. تم نے مجھے کہتے ہو کہ گمراہ کیا ہے تم نے. میں کوئی تمہیں گھر سے اٹھا کر لایا تھا؟ میں کوئی تمہیں بالوں سے پکڑ کر لایا تھا؟ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. میرا کوئی زور نہیں تھا تم پر. صرف میں تمہیں بلاتا تھا. بس فاستجبتم لی. ایک بلانے پر تم آ جاتے تھے. حیرت کی بات ہے میں شیطان تھا اور شیطان جب بلاتا تھا تو تم بھاگ آتے تھے. دوسری طرف رحمان تھا اس کا قرآن تھا. پھر اس کے باوجود بھی تمہیں قرآن اثر نہ کرتا اور شیطان کی باتیں اثر کرتی تو بتاؤ کس کا قصور تھا؟ میرا قصور تھا یا میں تو تھا ہی شیطان. میں نے تو بلانا تھا لیکن تم دوسری طرف سے قرآن کو اثر میں نہ لیتے اور مجھے اثر میں لے لیتے تو اصل شیطان کون ہوا پھر؟ تو پھر تمہاری طرف تھی باتیں. فاستجبتم لی. تم نے خود مجھے قبول کیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامتیں نہ کرو اپنے آپ کو ملامتیں کرو. میں شیطان تھا نا. میں کوئی اپنے آپ کو کافر تو نہیں سمجھتا تھا. یہ اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتا بلکہ یہ انسان کو کہتا ہے تو کفر کر. اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. جب شیطان کفر کروا دیتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کافر تو ہے. میں کو کافر ہوں. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کام کا مطلب میں نہیں کروں گا کہ تو کر رہا ہے میرے کہنے پر. اللہ یعوذ باللہ. لوموا انفسکم. لہذا اپنے آپ کو ملامتیں کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. لیکن اب لڑائی کرے یا صلح سے رہے جو بھی کرے نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو اور نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. اب مجھے اعلان حق کرنا ہے. اب
آخری جملہ کے طور پر، کیونکہ ایک جملہ وہ تھا جو احکم الحاکمین کے سامنے میں نے جرأت کا بولا تھا، آج مجھے سزا مل رہی ہے، آج میں آخری جملہ بول رہا ہوں انتہائی عاجزیوں والا، کیا جی؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اب میں ان ساری چیزوں کا انکار کر چکا ہوں جہاں جہاں بھی تم نے اللہ کو چھوڑ کر میرا کہنا مانا تھا۔ تو یہ مشرک بن گئے تھے تم، کیونکہ ایک طرف اللہ کے فرامین تھے اور دوسری طرف میری چاہتیں تھی، میری چاہتوں کو اپنانا اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر، یہی تو شرک تھا نا۔ اور میں اپنے اس سارے شرک کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے شریک بناتے رہے اللہ کا۔ میں کیا کہتا ہوں جی؟ میں انکاری ہوں کہ وہ سارا جھوٹ تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب الیم، کیونکہ آج ظالموں کو ملنا ہے دردناک عذاب۔ یہ وہ آخری جملے تھے، جہنم کے دروازے اس کے بعد بند کر دیے جائیں گے۔ اما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض۔ اب نہیں پتا کہ یہ جہنم کیسی رہے گی، اس کے بعد اس پر کس طرح شب و روز گزرے گے، اس پر کیا احوال ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے جی، کیونکہ دروازے بند۔ اب اندر کی باتیں باہر لانے والا کوئی نہیں ہے، اب ختم ہو گیا سب کچھ۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ جو قابل دین زندگی ہے، جس زندگی کو سناتے بھی جائیں تو تھکتے نہیں، اور جس زندگی کو دیکھتے جائیں گے تو تھکیں گے نہیں، اس کا ہر دن نیا ہوگا، اس کا ہر دن، اس کی ہر چیز نئی ہونی شروع ہو جائے گی، وہ ہوگی جی جنت کی زندگی۔ قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، اور قرآن نے یہ بھی بیان کی۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم